ان اللہ مع الصابرین. ہائے میرے اللہ، صبر علی الاطاعۃ، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں جو چیزیں ناگوار ہو رہی ہیں اس کے اوپر صبر کرنا. اگر سردی میں نماز ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا، گرمی میں نماز ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا. اور پھر جب قرآن پڑھیں گے تو وہ آپ کو ایک اور صبر بھی بتائے گا. وہ صبر کا انعام کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. ہائے میرے اللہ، وہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم صبر کرو گے نا میری اطاعت کے اوپر، صبر علی المصیبہ، مصیبتوں کے اگر اوپر صبر کرو گے، صبر عن المعصیہ، اگر دیکھو گناہوں کی طرف جانے پہ صبر کرو گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا انعام پھر جنت نہیں ہے، پھر اس کا انعام حوریں نہیں ہے، پھر اس کا انعام نہریں نہیں ہے، پھر اس کا انعام گھوڑے نہیں ہے، پھر اس کا انعام زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس سے قیمتی لباس نہیں ہے، بلکہ پھر اس کا انعام پھر اللہ ہے. اور کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور مجھے بتائیے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مل جائے اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتیں، اور کیا خوبصورت کلام اللہ سبحانہ، جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مال اولاد کے جو ہے وہ نقصان سے، مال کے گھاٹے سے، تمہاری اپنی جانوں سے تمہیں آزمایا جائے گا، اور بشارت ہے کہ جنہوں نے اس آزمائش کے اوپر صبر کر لیا. آگے کیا فرمایا؟ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے، اور اگر میرا اللہ مجھے آزما رہا ہے تو وہ آزمائش میں مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ مصیبتوں میں ڈالتا تو ہے لیکن مصیبتوں میں چھوڑتا نہیں ہے، اور دکھانا بس اس نے یہی ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 2، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فهم لا یفتنون، کہ یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے، اور یہ آزمائے نہیں جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا. آزمایا تو جائے گا. اگر محبت کا دعویٰ ہے تو یہاں تو لڑکی لڑکے کو اور لڑکا لڑکی کو آزما لیتے ہیں کہ اچھا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ تو کر کے دکھاؤ. اور وہ اللہ جس نے ہمیں اپنی جنتوں میں رسولوں کا ساتھ حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام پلانا ہے، وہ ہمیں آزمائے نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، ما سوائے ان کے کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے، جنہوں نے نیک عمل صالح کیے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیحت اور حق کی نصیحت کی. اور پھر ان سارے معاملات کرنے کے بعد جو تنگی تکالیف پریشانی مجبوریاں آئیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر اس کے اوپر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، ڈٹ گئے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے، جو کہتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، جو کہتے ہیں کہ وہ وحدہ یکتا ہے، جو کہتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہے. ہاں جب پھر مصیبتیں آئیں گی تو اگر وہ اس پہ ڈٹ گئے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اور اس پہ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، تو کیا ہوگا؟ پھر ان کے اوپر فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے نازل ہوتے ہیں، ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کے نازل ہوتے ہیں. جب قرآن پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ صبر کا مقام کیا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ساتھ کام مدد حاصل کرو. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبر کی مثال قائم کر کے دکھا دی. کون کون سی تکلیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، آپ علیہ السلام کو دیوانہ کہا گیا، آپ علیہ السلام کو مجنون کہا گیا، آپ علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، آپ نے صبر کیا. آپ علیہ السلام کی بچیوں کو طلاقیں دے دی، آپ نے صبر کیا. آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے اصحاب کو شہید کر دیا گیا،
اسبروا یا اہل یاسر، اوے صبر کرو یا اہل یاسر، تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتیں تمہاری منتظر ہیں، صبر کرو۔ اپنے محبوب شہر سے نکال دیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا اور صبر کی مثال قائم کر کے دکھا دی کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان اللہ مع صابرین، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مصیبت کے اوپر صبر، اللہ کی اطاعت اور اتباع کے اوپر صبر، اور گناہوں سے بچنے پہ صبر۔ تو یہ 3 طرح کے صبر ہے، اور یہ آج تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، جب اللہ کا علم و عرفان حاصل ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ صبر ہے کیا اور صبر کا انعام کیا ہے، تو پھر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔